وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن نوجوانوں کے متعلق ہے۔ عنوان ہے جوانی کیسے گزاریں۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ آج کا ہمارا خطبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 54، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کمزوری کے بعد توانائی عطا فرمائی، یعنی جوانی عطا فرمائی۔ پھر اس توانائی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزوری پھر سے کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر، ہر ایک پر قادر ہے۔ یعنی 3 مرحلے زندگی کے ہوتے ہیں، ایک بچپن کا، دوسرا جوانی کا، اور تیسرا بڑھاپے کا۔ ان 3 مرحلوں میں جوانی کی اہمیت زیادہ اجاگر کی گئی ہے۔ شریعت کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں بھی جوانی کا بڑا مقام ہے، جوانی کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ بچپن میں جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، کسی قسم کی توانائی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر جو ہے کوئی چیز مانگنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی سننے دیکھنے کرنے کی کوئی نہیں، پوری طرح سے کمزور انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مدت کے بعد پھر اس کو توانائی عطا فرماتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ جوانی گزر گئی، تیسرا مرحلہ بڑھاپا آتا ہے، جو پھر سے کمزوری کا دور ہوتا ہے۔ تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا چاہیے۔ نوجوان جوانی کی قدر کرو۔ جوانی کی اہمیت کا اندازہ
اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ 3 آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کے لیے کہی ہے، یعنی جوانی کے دور میں انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، ہر طرح سے جو ہے اچھا مضبوط دکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر اس سے لی، اور قیامت کے دن ابن آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال کریں گے، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ 5 سوال اس سے پوچھ نہ لے۔ 5 سوالات اس سے پوچھے جائیں گے۔ یہ حدیث میں جو ہے بڑی اہمیت کی حدیث ہے، اور اس کے اندر 3 چیزوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی، 3 چیزوں کی اہمیت، اور وہ 3 چیزوں میں 5 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال، تیری عمر تو نے کہاں گنوائی، عمر کو تو نے کہاں فنا کی، کہاں ختم کیا؟ پہلا سوال عمر، تو یعنی عمر کی بڑی اہمیت ہے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کر رہا، تو پہلا سوال عمر کے تعلق سے کر رہا کہ تجھے جو میں نے عمر دی ہے وہ عمر تو نے کہاں گنوائی، اور دوسرا سوال جوانی کو تو نے کہاں کھپایا، جوانی کو کہاں کھپایا؟ اللہ نے پہلا سوال عمر کے تعلق سے پوچھ لیا تھا، پھر جوانی کا سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ عمر میں 3 مرحلے آتے ہیں، بچپن سے لے کر کے موت تک، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یعنی پیدا ہونے کے دن سے لے کر موت کے دن تک کی جو زندگی ہے اس کو عمر کہا جاتا ہے۔ تو عمر کا سوال تو کر لیا، پھر الگ سے جوانی کا سوال، اور تیسرا سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مال کی بھی اہمیت ہے، مال کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عمر کے تعلق سے 2 سوال کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے تعلق سے بھی 2 سوال کیے۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال اس کو کہاں خرچ کیا۔ مال جو کمایا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور جب خرچ کہاں کیا، حلال جگہ پہ خرچ کیا، حرام جگہ پہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ نہیں کیا، بیکار کے کاموں میں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال یہ بھی بڑی اہمیت ہے علم کے تعلق سے، کہ جو علم تو اپنے علم کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا، جو علم تجھے ملا اس کے متعلق کتنا عمل کیا۔ یعنی یہ 3 چیزیں یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت کے ہیں۔ عمر، جوانی، مال کا کمانا اور خرچ کرنا، اور علم پر عمل کرنا۔ علم حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں کر رہا تو وہ علم اس کے لیے خسارہ، نقصان اٹھانے کی چیز بن جائے گی۔ تو علم حاصل کرنا بھی ہے، بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اگر وقت رہا تو میں بات کو پوری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا جلدی اگر میں جاؤں گا تو شاید موضوع کو میں پورا کر سکوں گا۔ تو اس طرح سے یہ 5 سوال ہوں گے، اس کے جواب جب تک آپ نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ جوانی ایسی چیز ہے جس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ نکل جاتی ہے، جب ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، جب جوانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ حاتم اسم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 4 چیزوں کی قدر صرف 4 آدمی ہی جانتے ہیں۔ 4 چیزوں کی قدر صرف 4 آدمی ہی جانتے ہیں۔ جوانی کی قدر صرف بوڑھے ہی جانتے ہیں،
بڑھاپا آ گیا تو ہمیں جوانی کا جو ہے قدر معلوم ہوتی. ہم جوانی گنوا کے آئے ہیں، ہم جوانی اللہ کی نافرمانی میں گنوا کے آئے ہیں، نافرمانی میں جو ہے گزار کے جوانی کو آیا ہے. آج میرے بھائیوں بوڑھوں سے پوچھئے، وہ سیدھا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مسجد تک آنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جوانی گزار کے آ گئے، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب طاقت تھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، اب کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے بوڑھوں کو جوانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آرام اور راحت کی قدر صرف تکلیف والے ہی جانتے ہیں. جب کسی بیماری یا کسی قسم کی تکلیف آپ کو جسم میں محسوس ہوتی ہے تو اس وقت آرام اور راحت کی قدر معلوم ہوتی ہے. جب تک آرام اور راحت تھا ہم نے قدر نہیں کی، ہم اس کو ٹال دیا، گزار دیا. اسی طرح صحت کی قدر صرف بیمار ہی جانتے ہیں، صحت کی قدر بیمار ہی جانتے ہیں، اور زندگی کی قدر مردے ہی جانتے ہیں. ہاں، مردے عبادت کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. عبادت کرنے کا دور وقت گزر گیا، اعمال کا وقت گزر گیا، تم اس کو جو ہے ٹال دیے، اس کو بیکار مشغلوں میں جو ہے آپ نے اس کو گزار کر زندگی کو جو ہے گنوا دیا. آج تم مردے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہو، تم چاہو تو بھی عبادت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں جوانی کی حفاظت کیجیے. عقل مند نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے تو دین و دنیا کی کامیابی اس کو ملنے والی ہے. ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نوجوانوں جوانی دی ہے اس کی قدر کریں گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں جوانی کو بس اس چیز سے تشبیہ دیتا ہوں جب کوئی چیز میرے جیب میں ہو اور وہ نکل کر گم ہو جائے. یعنی جب تک ہے تو اس کا جو ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی عزت کرو، اس کی اہمیت کو جانو. جب وہ نکل گئی، گم ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کوئی چیز تھی، آپ نے قیمتی چیز جیب میں رکھا تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، خالی جیب میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک دن کہیں پر گر گئی اور نکل گئی، آپ جو ہے بعد میں جو ہے آپ افسوس کریں گے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو جب جو چیز آپ کو میسر ہے اس وقت اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح سے جوانی قوت طاقت ضائع نہ ہونے سے پہلے اس کے لیے بہت سے حالات جو ہے، بہت سے جو ہے معاملات، بہت سے جو ہے بیانات اسلام کے اندر پیش کیے گئے، بتائے گئے بہت سے. ان میں سے چند کاموں کا ذکر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، نوجوانوں جوانی کو کیسے گزارنا؟ پہلی چیز یاد رکھیے، خوف الہی کو اپنے دل کے اندر اتارو. پہلی چیز خوف الہی، اللہ کا خوف دلوں میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی عظمت اور جلالت پیدا کرنے کے لیے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت. ہاں، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تو تم ہو اللہ سے ڈرو. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لیکن اللہ کا ڈر اور اس کی نگرانی اور اس کا احساس خلوت اور جلوت ہر جگہ رکھو، تنہائی میں بھی رکھو اور مجموعے میں بھی اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو. جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے وہاں پر بھی رکھو، اور جہاں لوگوں کی نظریں ہم سے دور ہیں وہاں پر بھی اللہ کا خوف رکھو. جس حالت میں ہو، جس جگہ ہو، کھلے ہو چھپے ہو، ہر جگہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. ڈر اللہ کا دل میں رکھ کر کے جوانی کو گزارو. نوجوانوں، جب آپ اس حدیث پر غور کریں گے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے خصوصاً وہ نوجوان جو عورت کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. عورت کا فتنہ بڑا سخت سنگین ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو وہ نوجوان کامیاب ہے، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا.
جو عورت کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اور ایسے شخص کو جو چیز اس کام زنا سے بچنے کی قوت مہیا کرتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہی ہے۔ اللہ کا ڈر ہے تو عورت بلائی تو بھی وہ نہیں جاتا، بلایا تو بھی نہیں جاتا، اور کیا کہہ دیتا کہ جو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی عورت جو ہے اس کو بلاتی ہے بدکاری کے لیے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ نہیں جائے گا۔ نفسیانی خواہشات سے اجتناب کرنا۔ نفسانی خواہشات، جوانی میں نفسانی خواہشات کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نفس کے خواہشیں، دل کے اندر وہ خواہش پیدا ہوتے ہیں، اور نفس ہر وقت انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس بھلائی کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں یقیناً نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 59۔ اور شیطان گناہ کو بنا سنوار کر کے پیش کرتا ہے، نوجوانوں کے سامنے خصوصاً، ویسے سب کے سامنے پیش کرتا لیکن خصوصاً نوجوانوں کے سامنے گناہوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، جو انسان کے دل و دماغ پر دھیرے دھیرے گھر کر جاتی ہے۔ نادانی، جہالت اور انسانی طبیعت کے رغبت کی وجہ سے بسا اوقات گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفس کی پیروی کرو گے تو گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی بندے کے دل اور اس کے ایمان کو حد درجہ کمزور بنا دیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی خباثتوں سے بہت ڈرایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی بہکا دینے والی باتیں اور نفسانی خواہشات کی گمراہ کن باتیں ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ یہ دو انسان کو گناہوں میں ڈال دیتی ہیں۔ پیٹ کے لیے آدمی حلال اور حرام نہیں دیکھتا، سب کماتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو اس کو اللہ کی عبادت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ چلو بس میری زندگی جو ہے اسی میں گزر جائے، خواہشات نفس میں۔ اور ہر انسان کا بت اس کی نفسانی خواہش ہوتی ہے، نفسانی خواہش جو ہے وہ اس کا بت ہوتی ہے۔ جس نے خواہشات کی مخالفت کر کے اس بت کو توڑ دیا اسے جنت عطا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بت جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ نفس، اس نفس کو ہرانا چاہیے، اس نفس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ مخالفت کرو گے تو پھر جنت کا راستہ آسان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر عقل مند نوجوان کا فرض ہے کہ اپنے کو ہوش و حواس میں رکھے اور ہوس کا غلام نہ بنے، کیونکہ نفس سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی نہیں۔ نفس کا سب سے بڑا دشمن، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا نہیں ہوتا۔ ہاں وہی ہے جو اپنے نفس کو شکست دے دے، اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھے، یعنی نفس ہی انسان کو دنیا میں ذلیل اور آخرت میں ناکام بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان اور بہادر وہی ہے جو اپنے نفس کو شکست دے دے، اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھے کہ جس نے نفس کو قابو میں رکھا اس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی۔ جوانی اور عبادت۔ جوانی کیسے گزاریں؟ اللہ کی عبادت میں۔ عبادت اور بندگی تو زندگی کے ہر مرحلے میں کرنا چاہیے، اور اچھی اور بھلی ہے ہر مرحلے میں، بچپن سے لے کر کے موت تک آدمی کو جو ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے۔ لیکن جوانی کی نیکی اور فرما برداری کے کیا کہنے،
یقیناً یہ تو آنکھوں اور دلوں کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ اس کی شان عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 7 افراد کو میدان محشر میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اللہ کے عبادت میں اپنی جوانی گزار دی، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ وقت کے قدر و قیمت جاننے کی کوشش کرو۔ اگر انسان اپنے نفس کو حق اور درست کام میں نہ لگائے تو وہ اسے باطل اور بیکار کاموں میں لگا دے گا، بیکار کاموں میں لگا دے گا۔ اور خاص کر یہ چیز نوجوانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے نوجوانوں کو وقت کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے۔ مال اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے، صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، نوبت ایسی آ جائے کہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ تو ایسی نوبت آنے سے پہلے جو مال اللہ نے دیا اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، فرصت ملی ہے تو اس میں اللہ کی عبادت کر لو، اگر ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک روایت میں آتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے فرصت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بزی کر دیتا کہ وہ چاہ کے بھی عبادت نہیں کر سکتا، اتنا اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری میں، اس کی کھیتی باڑی میں مشغول کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے وہ عبادت کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی کو موت سے پہلے، آخری چیز کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے، مرنے کے بعد میرے بھائیوں کوئی عبادت کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی فرما برداری کر لو، نبی کی سنت پہ اپنی زندگی گزار لو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب کہلاؤ گے۔ یعنی وقت کی قدر کرو، اسے غنیمت جانو، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جو چلے گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ خصوصاً جوانی کے دنوں کی قدردانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے احکام و عبادات کی بجا آوری بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں پھر یہ بہار کہاں ہمیں ملتی ہے، آدمی کو مسجد تک آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ تو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بھوک پیاس، اب بوڑھا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، نفل تو بجا فرض روزے بھی نہیں رکھ پاتا بوڑھا آدمی۔ تو جوانوں، تم نماز روزہ کی پابندی کرو اور اللہ کے تمام احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اس لمحہ پر افسوس ہوتا ہے، مجھے اس لمحے پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے گزرے کہ جس میں کوئی نیکی کا اضافہ نہ ہو۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنا پسند نہیں کرتے کہ ایسا نہیں گزرنا کہ جس میں نیکی کا اضافہ نہ ہو، یعنی کہ ہر لمحے میں آپ کے رجسٹر میں، نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتے جانا چاہیے۔ تو ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر کے زندگی گزارنا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ عمر کے ضائع ہونے سے پہلے اس فرصت کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ہر دفعہ ہر وقت جو ہے تھامے رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنے وقت کو بیکار باتوں میں برباد کریں گے انہیں اس کا سخت خمیازہ قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا، جب ہر چیز کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالات کے جوابات نہ دے گا۔ 5 سوالات کیے جائیں گے جیسا کہ میں نے بتایا، ان 5 سوالات کا جواب جب تک نہیں دیں گے وہ جو ہے آپ وہاں سے قدم نہیں ہٹا سکتے۔ اور چوتھی چیز، بلوغت کے بعد نکاح۔ جب آپ بالغ ہو گئے نوجوانوں تو نکاح کرنے کی کوشش کرو۔
ہمارے اندر کیا ہے، بچہ ابھی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا تو بھی ارے نہیں جی ابھی تو پڑھ رہا ہے، اس کو بی ٹیک پڑھنا ہے، ایم ٹیک پڑھنا ہے، MBBS پڑھنا ہے، MD پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو نوکری ملنا ہے، اس کے بعد شادی دیکھی جائے گی۔ نہیں، بلوغت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہے تو نکاح کر لو، اس سے جو ہے تمہاری نگاہیں بچیں گی، تمہاری جو ہے تم گناہوں سے بچو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس میں جنسی استطاعت، جنسی یعنی کہ سیکسولی اگر آپ فٹ ہیں تو نکاح کر لو، اور اس لیے کہ شادی کرے یہ اسے نگاہ نہیں، اس لیے کہ شادی کرے یہ اسے نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو دبا دے گا۔ اگر طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے آپ کے پاس، یا پھر جو ہے جنسی پرابلم ہے، سیکسولی پرابلم ہے، تو آپ روزہ رکھیں، اس سے شہوت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے، 3 چیزوں میں، نماز پڑھنے میں جب اس کا وقت ہو جائے، اول وقت میں نماز پڑھو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اکثر لوگ نماز میں تاخیر کرتے، دیر کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اول وقت میں نماز پڑھو۔ اور دوسرا، جنازہ دفن کرنے میں، جب جنازہ تیار ہو جائے دفن کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی اپنے مقام پہ پہنچا دو، اگر گنہگار ہے تو کہتا ہے کہ ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، تو اس کو جلدی بھیج دو، وہ اپنی جو ہے اصلی جگہ پہ چلا جائے گا۔ تو جنازہ میں دفن کرنے میں دیری نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز، جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا رشتہ اگر آ جائے، نیک لڑکا مل جائے، نیک لڑکے کی جو ہے نیک لڑکے کا رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح فوراً کر دو۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر فتنہ ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح جو ہے شادی جلد سے جلد کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ وہ کسی قسم کے گناہ میں ملوث نہ ہو۔ شادی کرنے میں دیر کریں گے، بازار میں جاتا، عورتوں پہ نگاہ ڈالتا اور شہوت ابھارتی اور شیطان لے جاتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ نہ رے ابھی کہاں سے مول صاحب، انہیں تو ابھی پڑھتا ہے، انہیں تو ابھی تو نوکری تو ابھی لگی اس کی، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دو۔ بھائی بچہ، چھوٹا بچہ پیروں پہ کھڑے ہو جاتا ہے، ہاں پیروں پہ کھڑے ہونا، کیا پیروں پہ کھڑے ہونا؟ تو اس طرح سے بول کر کے اس کو گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں ماں باپ۔ ہمارے ماحول میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات کے حالات اتنے خراب ہیں، عشق معشوقے کی داستانیں تو عام ہیں، ہم آج روز بروز سنتے آ رہے ہیں کہ وہ لڑکی ادھر چلے گئی، فلانا لڑکا فلاں کو لے کے گیا، اس طرح کے جو ہے واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے جہالت شادی میں تاخیر کی وجہ سے، شادی کرنے میں دیری کی وجہ سے۔ اور نوجوانوں، ارادہ کر لو شادی کریں گے سنت کے مطابق، یہ گھوڑے جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، یہ حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے یہ پیسہ آپ جو لے رہے ہیں، کیونکہ شوہر مرد جو ہے اپنی بیوی کا خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج، اس کا کپڑا لتا، ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پہ دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور تم اس سے پیسے لیتے ہو۔ جب تم اس سے پیسہ لوگے، جہیز لوگے، تو میرے بھائی وہ تمہاری فرما بردار کہاں بنے گی؟ تمہیں اس کی فرما بردار بننا پڑے گا۔ تو یہ گھوڑے جوڑے کی رسم کو ختم کرو نوجوانوں، بہت ہو گیا۔ اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تو
اولادیں والدین کی نگرانی سے نکل کر معاشرے کی بگاڑ کا باعث بن چکے ہیں۔ نگرانی بھی نہیں کرے ماں باپ، بچہ کالج کو جا رہا کہ نہیں جا رہا، کیا پڑھ رہا، کیا کر رہا، کدھر جا رہا، کچھ نہیں، چھوڑ دیے، بس سمجھ رہے کہ میرا بچہ کالج میں پڑھ رہا، لیکن کیا کیا گل کھلا کر کے آ رہا پتہ نہیں۔ تو نگرانی میں ہونا چاہیے، نگاہ رکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ لڑکے اور لڑکیاں حرام کام کر بیٹھیں، ان کا شرعی طریقے سے نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہیے۔ پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ عفت و پاک دامنی ایک مسلمان کا زیور اور قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو، خبردار جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ جو شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ہاں، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو مرثد نامی ایک صحابی تھے، وہ اسلام لانے سے پہلے دوران جاہلیت میں وہ ایک عورت سے ان کا عشق تھا، اناخ نامی ایک عورت سے ان کا عشق تھا، وہ محبوبہ تھی ان کی۔ جب یہ اسلام لائے تو اس نے ایک مرتبہ ان کو برائی کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، میں اب مجھے جو ہے اس کام پر جو ہے بلا کر میرے سے یہ کام ہو سکتا، ایسی سوچ بھی نہیں رکھنا، اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ اور نگاہیں نیچی رکھنا، نوجوانوں، نگاہیں نیچی رکھو گے تو ہر بے حیائی اور ہر جو ہے برائی سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ نظر کی آوارگی ہوتی ہے، نظر کی آوارگی دل و دماغ کو بے حیائی اور فحاشی سے آلودہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، لیکن یہ خصوصاً حضرت علی کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر مت ڈالو، کسی عورت پہ اگر نظر پڑ جائے تو دوبارہ مت ڈالو، چہرے کو پھیر لو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کھڑے ہو گئے، مسائل بتا رہے تھے، تو ایک عورت جو بڑی خوبصورت تھی وہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئی، مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان اور وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، تو انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اس کی خوبصورتی ان کے دل کو لبھائی، دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فضل بن عباس کی طرف پڑی تو ان کی گردن کو پکڑ کر کے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، یعنی دیکھو مت، پڑ گئی نظر تو نظر کو ہٹا لو۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی، آدمی کے اچھا یا برا ہونے میں صحبت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ اچھے بننا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہو، برے بننا ہے بروں کے ساتھ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن آدمی اپنے دوست کے دین پر اٹھے گا۔ تو نوجوانوں، سوچنا چاہیے، آپ غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ علم والوں سے دوستی کرو، جاہلوں سے دوستی مت کرو، علم والوں سے دوستی کرے گا تو علم آئے گا۔ اور اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے، مٹی بھی اگر گلاب کے نیچے 4 دن رکھے تو مٹی سے جو خوشبو آتی ہے، اگر 4 دن گلاب کے پھولوں کے نیچے مٹی کو رکھو تو اس کے بعد مٹی کے اندر بھی گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ مثال پیش کی گئی، اسی لیے تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، نیک لوگوں سے دوستی بناؤ گے تو تم بھی نیک بنو گے، نیکی تمہارے اندر آئے گی اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھے اور برے ساتھی کا آدمی کی طبیعت اور تربیت، دین اور عقائد، نظریات، اخلاق اور کردار
اور اطوار، حتیٰ کہ لباس، تراش خراش، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے دوستی کا۔ تو دوست جس کو بناتے ہو اس کو دیکھو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، کیا وہ قبروں کو جانے والا ہے، قبروں کو پھول چڑھانے والا ہے، یا قبروں کو سجدہ کرنے والا ہے، یا موحد ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، اچھے اخلاق اور عادات کے مالک سے دوستی کیجیے، متقی اور پرہیزگار سے دوستی کیجیے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے سے دوستی کیجیے۔ اسی میں کامیابی ہے، یہ دو چیزوں میں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت۔ تیسری چیز میں کامیابی نہیں ہے، آپ کتنا بھی ڈھونڈیں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ یعنی جو سچا ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نیک کبھی نہیں ہوتا۔ تو سچوں کے ساتھ رہو تو آپ کے اندر بھی سچائی آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف مومن کو ساتھی بناؤ، مومن کو دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائیں، اور بے جا ناز و نعمت میں اپنی جوانی کو مت گزارو۔ نوجوانوں کو بگاڑنے میں بے جا ناز و نعمت کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، نخرے بڑے ہوتے نا جوانی میں، تو کیونکہ بہت زیادہ ناز و نعمت انسان کے دل کو دنیا کی طرف مائل کر دیتی ہے، اور اس کے دل میں دنیا اور اس کے ساز و سامان کی محبت کو ڈال دیتی ہے۔ ہاں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ناز و نعمت، حالانکہ پیسہ بھی نہیں ہے لیکن وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں مختلف نعمتوں سے نوازا گیا لیکن انہوں نے آخرت کو بھلا کر مختلف قسم کے کھانوں اور رنگا رنگ کے کپڑوں پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹا موٹا کھاؤ اور ناز و نعمت سے بچو، اور محنت اور مشقت کرو۔ محنت مشقت کرنا، بیٹھ کر کے باپ کی روٹیاں اور بھائی کے روٹیاں نہیں توڑنا، محنت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کھانے میں بہترین کھانا وہ ہے جو تم اپنی محنت سے کما کر کھاتے ہو۔ تو یہ بھی رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں علم حاصل کرنا چاہیے، علم کا بھی بڑا دخل ہے۔ نوجوانوں جوانی کی عمر میں علم حاصل کرو گے تو آسان ہوگا، بعد میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے توبہ کو اختیار کرو، تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہاری زندگی گناہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جوانی میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ جب ہو گیا تو توبہ کرو۔ جب بھی گناہ ہوتا ہے آپ سے فوراً توبہ کرو۔ مومن کی صفت ہوتی ہے جب گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ توبہ کو اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین، ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو نوجوانوں گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، تو توبہ کو لازم پکڑو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، اور خصوصاً نوجوانوں کو جو تعلیمات بتائی گئی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔